شرعی تقریبات میں شرکت۔ نساء اکرم خانپور سے پوچھتی ہیں، میں الحمدللہ شرعی پردہ کرتی ہوں مگر میرے خاندان میں کوئی شرعی پردہ نہیں کرتا، تو کیا میں برقع جیسی لمبی قمیص پہن کر بہن کی شادی میں شرکت کر سکتی ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، جو برائی جس میں سب لوگ مبتلا ہوں، جب آپ اس برائی سے بچیں گے نا تو اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت اونچا ہو جائے گا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں دی اور فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کرو میرا، کیوں؟ وقلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ ایسے تو بہت ملیں گے جن کے پاس حکومت آئی، پیسہ آیا، وہ بگڑ گئے، ایسے بہت کم ہے کہ حکومت آئی، پیسہ آیا، وہ نہیں بگڑے۔ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، روب بھی ہے، تو آپ اللہ کے شکر گزار بنیں، کیونکہ آپ کی اللہ کی نظر میں ویلیو بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ شکر گزار مارکیٹ میں نہیں ہے، جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی با پردہ خواتین جو باقاعدہ شرعی پردہ کرتی ہوں، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، دیور سے، ان غیر محرم مردوں سے، تو ایسی خواتین سوسائٹی میں بہت شارٹ ہیں۔ تو جو شارٹ ہیں تو جو جتنی ہیں ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں بہت بڑھتی ہے۔ تو اس لیے آپ کا پورا خاندان اگر پردہ نہیں کرتا، آپ کرتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے قابل مبارک عمل ہے، اس پہ آپ نے موت تک قائم رہنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی اسی پہ چلانا ہے آپ نے، تو اس پہ آپ نے صبر سے ڈٹے رہنا ہے۔ رہا مسئلہ شادی میں تقریبات کا، تو بہن کی شادی میں آپ ہاں ٹھیک ہے، برقعے جیسی لمبی قمیص پہن کے، اصل مقصد تو ہے پورا جسم ڈھانپنا، تو پورے جسم کو آپ کسی بھی طرح سے کور کر لیں تو پھر شادی میں جا سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ مکس گیدرنگ نہ ہو، وہاں ڈول ڈھمکے نہ ہو رہے ہوں، اور جو جیسے آج کل شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ اجتناب کریں، اور اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو پھر کنارے پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ بہن کی شادی سے میں بائیکاٹ کرنے کا بھی بڑے مسائل، بہت زیادہ دباؤ آتا ہے، اور بہنوں کے لیے بھی پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سسرال میں کہ تمہاری جو بہن کیوں نہیں آئی تھی شادی میں، وہ بہنوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، ان کو بڑا امیج برا جاتا ہے، تو آپ اس شادی سے اوائڈ کریں اگر وہ مکس گیدرنگ ہے، اور اگر بہت ہی مجبوری ہو تو کہیں کونے میں جا کے بیٹھ جائیں، تاکہ بس ایک قطع رحمی اور وہ جو شادی میں شرکت نہ کرنے کا ایک جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سے آپ کی بچت ہو جائے۔ لیکن پردے کے ساتھ بھی مکس گیدرنگ میں جانا شادی بیاہ میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ شادی میں میوزک ہو تو شرکت کا حکم، جس شادی بیاہ میں گانے چلائے جاتے ہوں، کیا وہاں کھانا کھانا جائز ہے؟ جبکہ آج کل ہر شادی بیاہ کا یہی حال ہے۔ علی شاہ کراچی سے، جس محفل میں موسیقی چل رہی ہو، گانے بجانے چل رہے ہوں، شادی بیاہ کی جس محفل میں، وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں، بیٹھنا جائز نہیں ہے، کھانے کی بات نہیں، ظاہر ہے کھانا وہاں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے ہی کھائیں گے نا، تو اس مجلس کا بائیکاٹ کرنا فرض ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں گانے بجانے چل رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ بس میں جا رہے ہیں، بس والے نے فلم لگا دی، گانا تو دور کی بات ہے، تو کیا اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں میوزک بج رہا ہوتا ہے، کیا ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں؟ تو بعض لوگ اپنے کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، کہیں کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی گانا لگا دیتا ہے، وہاں سے کیا اٹھ کے، تو پھر ساری زندگی پھر ہم اٹھ کے جاتے ہی رہیں گے، موسیقی تو کہاں کہاں چل رہی ہے۔ تو جب اتنی ساری جگہوں پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں تو پھر شادی بیاہ میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو خوب سمجھ لیں، شادی بیاہ کی محفل میں اور عام محفلوں میں فرق ہے۔ شادی بیاہ کی محفل کوئی ضرورت نہیں ہے شرعی، اس میں جو اس محفل کا انعقاد کرتا ہے، آپ اس کی خاطر وہاں جا رہے ہوتے ہو، اپنی خاطر نہیں جاتے۔ جب کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے نا اپنی ولیمے میں، اپنی شادی میں، تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو اس کے ذمے لازم تھا کہ وہ اس کام کا انتظام کرے جس سے آپ کو ناگواری ہوتی ہے، شرعی لحاظ سے جو آپ ناپسند کرتے ہو۔ آپ ناپسند کرتے ہو گانے بجانے، کوئی گناہ کی محفل ہے، تو اس کے ذمے یہ لازم تھا، اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کا وہاں بیٹھنا حرام ہے، اس لیے کہ آپ کا وہاں بیٹھنا اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہیں، ورنہ سوچیں نا آپ خود صبح و شام اس گناہ کے خلاف بولتے رہیں اور پھر عین اس وقت میں آپ اسی مجلس میں بیٹھے رہیں، تو یہ اس کے ذمے لازم تھا، اس نے یہ نہیں کیا، اور آپ کی یہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ اس کی ہے، اس وجہ سے آپ کے لیے وہاں بائیکاٹ کرنا۔ اسی طرح شادی بیاہ میں جو مخلوط گیدرنگ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی پارٹیشن نہیں ہوتی، یا
ناچ گانے کی محفل ہو تو وہاں بیٹھنا ناجائز ہے، حرام ہے، اس میں شرکت جائز نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو بس میں گانے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ضرورت سے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر بس میں آپ گانوں سے اتر جاؤ گے تو آپ پھر دوسری بس میں پتہ نہیں اس میں کیا ماحول ہوگا، یہ تو صبح و شام کی ایک ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہو تو ہوٹل میں کھانا کھانے بھی ہم اپنی ضرورت سے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کھانا پینا انسان کی بیسک ضرورت ہے۔ تو ہوٹل میں گانا سننے نہیں جا رہے ہوتے، آپ کھانا کھانے جاتے ہو، وہاں اگر اس نے گانا لگا دیا تو وہاں بھی اصولی طور پر تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو روکیں، اگر وہ نہیں رکتا تو آپ مجبور ہیں وہاں پہ۔ تو اسی طرح جو کوئی تفریحی مقامات ہوتے ہیں وہاں آپ اپنی ضرورت سے جاتے ہیں۔ یہ ساری دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، تو اب اگر وہاں کوئی اس طرح کی محفل لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، لیکن اگر آپ کہیں دور جاتے ہیں وہاں بھی یہی ہے تو پھر وہ آپ کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ جبکہ شادی بیاہ میں یا کوئی اپنے بچے کے عقیقہ کرتا ہے تو اس میں انوائٹ جو کر رہا ہے نا، آپ اس کی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کی ضرورت میں اور اپنی ضرورت پوری کرنے میں فرق ہے۔ تو سفر کرنا آپ کی اپنی ضرورت ہے، اور یہ انسان کی بیسک ضرورتوں میں سے آتا ہے۔ ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھانا آج کل بیسک ضرورت ہے، ہر جگہ کھانا تھوڑی دستیاب ہوتا ہے آپ کو، تو اس لیے وہاں مجبوری ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کو ایجوکیشن سسٹم میں بھی مخلوط ماحول ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ حرام ہے تو پھر لوگ پڑھائی سے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ بھئی لڑکوں کو چاہیے ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھیں جو صرف بوائز کی ہوں، لڑکیوں کو چاہیے ایسی یونیورسٹی میں پڑھیں جو صرف گرلز کی ہوں، لیکن اگر ایسی یونیورسٹیاں نہیں ہیں یا ہیں مگر ان میں ایجوکیشن کا معیار اچھا نہیں ہے تو پھر مجبوراً کو ایجوکیشن میں پڑھنا جائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن آپ کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ تو وہاں مجبوری کی وجہ سے تو سفر کرنا، ہوٹل میں کھانا کھانا یا یونیورسٹی کالج میں پڑھنا یہ مجبوری ہے۔ شادی میں جانا کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ آپ کی نہیں، یہ اس کی مجبوری ہے جو آپ کو بلا رہا ہے۔ تو اس لیے وہاں جا کے وہاں اگر وہ اس طرح مخلوط ماحول کا انتظام کرتا ہے اور گانے بجانے کی محفل ہے تو وہاں حرام ہے بیٹھنا، کیونکہ یہ وہاں بیٹھنا خالصتاً اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہیں۔ جبکہ بس میں گانا چل رہا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ اس پہ راضی ہیں، بلکہ یہ آپ کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ سفر کر رہے ہیں۔ شادی کا سنت طریقہ، نکاح سنت طریقے سے کیسے کریں؟ محمد ایاز خان۔ بہت دفعہ یہ سوال پوچھا جا چکا ہے، بہت دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں ایاز خان، آپ وہ پرانے کلپ دیکھ لیں۔ بہرحال دوبارہ بتا دیتا ہوں مختصراً کہ جلدی کر لیں شادی، اور کیا بہت لیٹ ہو گئے ہیں آپ، اب آس کر لیں بس۔ پہلا سنت طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جہیز نہ لیں۔ تیسری بات یہ کہ بارات کو نہ بلائیں، لڑکی والوں کی طرف سے کھانا وانا نہیں ہوتا، یعنی بارات میں نہ جائیں، بلکہ لڑکی والوں کو بولیں کہ مسجد میں نکاح پڑھاؤ، 4-6 آدمی اپنی طرف سے لے آؤ اور نکاح پڑھا کے پتلی گلی سے واپس نکل جاؤ، اور شام کو دلہن یا تو خود پہنچا دو یا ہم آ کے اس کو تمیز سے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں گے، ہماری طرف سے 2-4 افراد آئیں گے اور 2-4 خواتین ہوں گی، ان کے لیے چائے پانی کا انتظام ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کھانے کا ٹائم ہو تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں، وہ بارات نہیں ہوگی، وہ چند افراد ہوں گے، اور دلہن کو اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دیں تو یہ خود چلے جائیں، بہتر ہے رخصتی کے لیے، نہیں تو آپ کو پھر ہوم ڈلیوری کے پیسے دینے پڑیں گے، دلہن کو وہ گھر پہنچائیں گے، اس کے الگ چارجز لیتے ہیں آج کل لڑکی والے، سنا ہے واللہ عالم۔ تو اس لیے تمیز سے اس طرح آسانی کے ساتھ شادی کر لیں، اور جب رخصتی ہو جائے تو اگلے دن آپ ولیمہ کر لیں، اور ولیمے میں سب کو بلائیں، آپ کو جتنی اللہ نے گنجائش دی اس حساب سے پبلک کو کھانا کھلائیں، آپ مردوں کے لیے الگ انتظام کریں، لیڈیز کے لیے الگ انتظام کریں، زنانیوں کو مردانہ میں نہ گھسنے دیں، مردانوں کو زنانے میں نہ گھسنے دیں، تو یہ بےہودگی کی بات ہے، اور اس میں میوزک موسیقی وغیرہ کا انتظام نہ ہو، تمیز سے کھانا ہو، اور لوگوں کو جو ہے وہ آپ بتا دیں بھائی یہ والا تمبو ان لوگوں کا ہے، یا ہال میں کر لیں جیسے آپ کو آسانی لگے، تو اس طرح ہو جائے گا نکاح آرام سے۔ جہیز نہ لیں، آپ جہیز نہیں لیں گے تو وہ جو اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں پہلے بتاتا ہوں، کہ آپ جو رخصتی کے لیے بیگم کو جہاں لے کر آئیں گے اس کمرے کو پہلے سے آپ ڈیکوریٹ کر دیں، اس میں فرنیچر لا کے ڈال دیں، صوفے لا کے ڈال دیں، ڈبل بیڈ ڈال دیں، الماریاں ڈال دیں، بتا دیں لڑکی والوں کو اب کہاں، یہاں جگہ ہی نہیں ہے تو صوفے رکھو گے کہاں پہ، تو جہیز کی جگہ نہیں ہمارے گھر میں، ایکسکیوز می، آپ ان کو یوں کہہ دیں، تو انشاءاللہ وہ جہیز بھی نہیں دیں گے پھر، اور ان سے وہ پھر بھی دے رہے ہو تو بولے بھائی پھر گلی میں رکھوا دو ٹرک لا کے، ہمارے گھر میں تو جگہ نہیں ہے۔ تو جب یہ پرانا